کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر 4 قسم کی چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی گیہوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور جو کھجور اور کشمش سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کی مقدار کتنی رہے گی؟ تو گیہوں سے اگر کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مقدار 2 کلو 45 گرام ہے۔ جو کھجور اور منقے سے جو بندہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مقدار 4 کلو 90 گرام رہے گی، یہ مقدار ہے۔ اب صدقہ فطر کس صورت میں دینا افضل ہے؟ تو گیہوں سے افضل یہ ہے کہ آٹا صدقہ فطر کی شکل میں دیا جائے، اور آٹے سے افضل یہ ہے کہ اس کی رقم صدقہ فطر کے طور پر ادا کی جائے۔ یہ اب آیا گیہوں، کھجور، جو منقع، یہ صدقہ فطر میں شامل ہے، مگر اسلام میں اور آج کے معاشرے میں لوگوں نے صرف گیہوں کو ہی پکڑ رکھا ہے کہ گیہوں سے ہی صدقہ فطر 90-95% انسان ادا کرتا ہے، مگر صدقہ فطر میں کھجور بھی ہے، منقع بھی ہے، جو بھی ہے، مگر انسان اس کو ادا نہیں کرتا ہے۔ بلکہ بہتر اور مناسب کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، کروڑ پتی ہے، یا پیسے کی اس پر فراوانی ہے، تو بہتر کیا ہے؟ تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، جب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو پسند رکھتے ہو۔ اب گیہوں، کھجور، منقع، اب گیہوں سے زیادہ انسان کھجور کو پسند کرتا ہے، تو انسان کو کھجور سے دینا چاہیے صدقہ فطر۔ حقیقتاً تو بات یہ ہے جو جس حیثیت سے ہے، یعنی غریب ہے، وہ صدقہ فطر کھجور گیہوں سے نکالے، اور اللہ نے اگر کسی کو مال دولت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ کھجور یا منقے کی رقم صدقہ فطر کے طور پر کسی مسکین کو، فقیر کو دے دے، یہ بہتر ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دیا جائے؟ تو آپ سمجھیں صدقہ فطر پہلے رمضان سے لے کر عید کے دن صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے صدقہ فطر سنت ہے، اور جیسے عید کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اب صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ عید کے دن سے پہلے دے دیا جائے، یعنی رمضانوں میں کبھی بھی دے دیا جائے، اس میں تاخیر